السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 27واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس باب کا عنوان ہے بدفعلی اور بدشگونی، یعنی کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی اور بدشگونی لینا، یہ بھی توحید کے منافی اور شرک ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بہت ساری قرآن کی آیتیں، 2 قرآن کی آیتیں اور چند حدیثیں پیش فرمائی ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ خبردار، ان کی بدشگونی یعنی نحوست اللہ کے یہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131۔ یعنی انہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہے۔ کوئی چیز ان کے لیے برا یا نیک شگون نہیں رکھتی۔ جانوروں سے بدفعلی اور بدشگونی لینا انبیاء و رسل کے دشمن مشرکین کی مذموم عادت ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ یاسین آیت نمبر 19 کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ بدشگونی اور بدفعلی یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، رواہ البخاری۔ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ یعنی بخاری شریف حدیث نمبر 5757، صحیح مسلم حدیث نمبر 2220۔ یعنی کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، یعنی اپنے طور پر کسی کو نہیں لگتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے تو محض اللہ عز و جل کے اذن اور حکم ہی سے ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہی اعتقاد تھا کہ بیماری طبعی طور پر خود اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا ہے۔
اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک دلی وہم ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی قضاء اور تقدیر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ بھی بے اصل ہے اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفعل قالوا وما الفعل قال الکلمۃ الطیبہ، رواہ البخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری طبعی طور پر اپنے طور پر کسی کو نہیں لگ سکتی ہے، نہ بدفعلی اور بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، البتہ مجھے فعل پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فعل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ اور بہترین بات سن کر حسن انجام کی امید رکھنا، یہ فعل ہے۔ فعل یعنی نیک شگونی میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے، جبکہ بدفعلی میں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی جاتی ہے۔ اس لیے فعل یعنی نیک شگونی ممدوح ہے اور بدفعلی مذموم ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب سے بہتر فعل ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے نہ روک دے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3919۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ کہ بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے۔ الطیرہ بدشگونی اور بدفعلی لفظ عام ہے۔ اس لفظ میں جہاں بدشگونی پر مشتمل اقوال شامل ہیں، وہاں ایسے اعمال بھی اسی کے زمرے سے ہیں جن سے بدشگونی لی جاتی ہے، جبکہ انسان کو اپنے معاملات میں نیک فعلی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نیک فعلی سے انسان کا دل فراخ رہتا اور شیطان کے وسوسے سے پیدا ہونے والی دلی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے دل میں نیک فعلی پیدا کر لیتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، رواہ احمد۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 میں ہے کہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رکا تو اس نے شرک کیا، تو اس وقت صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھ لیا جائے تو کفارہ ہو جائے گا کہ یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، رواہ احمد۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ اس سے پہلے والی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث سے ہمیں چند بات معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بدشگونی کے شرک ہونے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو اور وہ اس بدشگونی کی بنا پر اپنے کام سے رک جائے تب اس کا یہ عمل شرک ٹھہرے گا، ورنہ محض وسوسہ پیدا ہونے سے انسان شرک کا مرتکب نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اس میں ہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہم خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے وہی خیر اور بھلائی مل سکتی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ غیب کے سارے علم تیرے ہی پاس ہیں۔ اس باب میں سورہ اعراف کی آیت 131 اور سورہ یاسین کی آیت 19 کی تفسیر اور ان کا مفہوم بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اس باب کی احادیث میں امراض کے متعدی ہونے کی نفی ہے۔ اسی طرح اس میں بدفعلی کی نفی بھی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی اس باب سے کہ الو کی آواز سے بدفعلی لینے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے ایک پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ماہ سفر کی نحوست کے عقیدے کی بھی نفی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نیک فعلی منع نہیں بلکہ مستحب ہے۔ فعل کے مفہوم کی بھی وضاحت اس حدیث اس باب میں ہو گئی ہے۔ آٹھویں چیز یہ ثابت ہوئی کہ اگر باطل ناخواستہ بدفعلی کے وسواس اور خیالات دل میں پیدا ہو جائیں تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جس شخص کے دل میں بدفعلی کے وساوس پیدا ہو جائیں وہ ان کو دور کرنے کے لیے ان احادیث میں بیان شدہ دعائیں پڑھ لیا کرے۔ اور 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اس بدفعلی لینا شرک ہے۔ اور 11ویں اور آخری بات اس باب سے جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ مذموم بدفعلی کی اس باب کے اندر وضاحت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدفعلی اور بدشگونی سے بچائے اور نیک فعل لینے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک و بدعت و خرافات سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔